وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کی طرح ہے. وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، جو صرف خوبصورتی، زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے، وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ، اور ایک دوسرے پر فخر جتلانے کے لیے، وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد اور مال کے ذریعے سے دوسروں سے آگے بڑھ جانے یا زیادہ حاصل کر لینے کے چکر ہیں. کمثل غیث، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش اتری تو اعجب الکفار نباتہ، اس بارش سے چاروں طرف سبزہ پھیل گیا، اگ آیا، تو وہ سبزہ زمینداروں کو بڑا اچھا لگا، مال مویشی رکھنے والوں کو، فصل بیجنے والوں کو وہ بہت اچھا لگا. لیکن ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ سوکھ جاتا ہے اور تم اسے زرد ہوتا دیکھتے ہو. ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں یا تو سخت ترین عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بخشش اور رضا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جتنا بھی سامان ہے یہ سب دھوکے کا سامان ہے. بندہ اس کو اپنا سمجھتا ہے لیکن یہ آج تک کسی کا بنا نہیں ہے. لہذا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مقابلہ کرنا ہے، دوسروں سے آگے نکلنا ہے تو اللہ کی بخشش مانگنے میں دوسروں سے آگے نکلو. وجنت ارضها كأرض السماء والارض، اور اگر مقابلہ کر کے دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہو تو اس جنت کے لیے آگے نکلو کہ جس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جنت اللہ کا خاص فضل ہے اور یہ فضل اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے فضل کا مالک ہے، فضل والا ہے. عموماً جب وقت ہوتا ہے تو بندے کو قدر نہیں ہوتی، اور بعض اوقات جب وقت نکل جاتا ہے تو احساس بہت ہوتا ہے اور وقت کون سا واپس آ جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر کرنے کی رغبت دلائی اور فرمایا نعمتان مغبون فیہ کثیر من الناس، دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت ان دونوں نعمتوں میں لاپرواہی کا شکار ہے. جب یہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں تو بندہ احساس نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، لیکن یہ نعمتیں بندے کے پاس مستقل نہیں ہیں، عارضی ہے، وقتی ہے، آج ہے تو کل واپس لی جا سکتی ہیں. جب یہ نعمتیں بندے سے چھن جاتی ہیں احساس بڑا ہوتا ہے
لیکن دوبارہ یہ ملنے والی نہیں ہے. الصحت والفراغ، ایک بندے کی تندرستی اور صحت ہے اور دوسری فارغ وقت ہے. یہ دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں، ہم ان کی قدر واقعتاً نہیں کرتے. وقت ہو تو کون قدر کرتا ہے، صحت اور تندرستی ہو تو ہم برباد کرنے پہ لگے ہوتے ہیں، اور جب بیمار ہو جائے تو بڑا احساس ہوتا ہے کاش وہ نہ کرتا، کاش یہ نہ کرتا، یہ نہ کھایا ہوتا، وہ نہ کھایا ہوتا، لیکن تب کچھ بن نہیں پڑتا. اسی طرح وقت ہے، آج فارغ ہیں، احساس نہیں کچھ نیکی کر لوں، عبادت کر لوں، لیکن جب یہی وقت نہیں رہتا بندہ مصروف ہو جاتا ہے یا پھر بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے، تب خیال عبادت کرنے کا بہت ہوتا ہے، پر اتنی مہلت کہاں ملتی ہے کہ بندہ وہ جوانی والی عبادت کے مزے لے سکے. اس لیے قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کاموں میں جلدی آگے بڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. ایک ہے جلدی جلدی کسی عمل کو ادا کرنا، اور ایک ہے کسی کام کو ادا کرنے کے لیے جلدی پہنچنا. ان دونوں میں فرق ہے بھائیوں. عبادت میں جلدی نہیں کرنی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب نماز شروع کی ہے تو آ جا ٹھا پھا لگی، یعنی 2 کے بجائے 10 رکعتیں میں نے پڑھنی ہے. نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ 2 پڑھنے پر ہو تو سکون کی، خشوع عاجزی والی ہو، اللہ کی طرف توجہ والی ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت اعمال، زیادہ اعمال نہیں، اچھے اعمال کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے اعمال کر کے آئیں. البتہ نیکی کی طرف آنا، اس میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر درست نہیں ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان ہو تو جلدی آؤ نماز کے لیے. تو یہاں آنے میں جلدی کرنی ہے، مسجد میں پہنچنے میں جلدی کرنی ہے، نماز کی ادائیگی میں جلدی نہیں کرنی ہے. اور یہ جلدی اللہ کو بڑی محبوب ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ اپنی قوم کے وڈیروں کو، سرداروں کو، کچھ افراد کا چناؤ کر کے ہماری ملاقات کے لیے طور پہاڑ پر لے کے آؤ، کیونکہ قوم نے مطالبہ کر دیا تھا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے فرمایا لے آؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب بندے زیادہ اکٹھے چل رہے ہوں نا تو دوڑ تو نہیں سکتے، آرام سکون سے جاتے. تو موسیٰ علیہ السلام ذرا تیز قدموں کے ساتھ ان سے آگے نکل گئے اور مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے. اب ساری قوم کے افراد پیچھے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ ما عجلک، تو نے جلدی کیوں کی؟ کہاں تیرے ساتھی جن کو لانا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یا اللہ ہم علی اثری، وہ میرے قدموں کے نشانوں پر آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے ادھر ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کیوں آیا ہوں؟ لیکن رب کئی ترضا، تاکہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے کام میں جلدی پہنچنا کہ کہیں بھائی کوئی اور نہ کر کے نکل جائے، یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں بڑا خیال رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کی رغبت دیتے نا
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جھٹ کھڑے ہوتے اور ایک وقت میں کئی کئی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، یکدم کھڑے ہو جاتے کہ کہیں بھائی کوئی اور کھڑا ہو کر آگے نہ نکل جائے، وہ لے جائے اور میں رہ جاؤں۔ اور لینے دنیا کے کاموں کے لیے نہیں، دنیا کی چیزیں لینے کے لیے نہیں، کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا نا کون ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کعب بن اشرف یہودی کا قتل کرے؟ یقین کیجیے کئی صحابہ کھڑے ہو گئے تھے۔ پتہ ہے نا، آج کسی کو مثلا کہہ دیا جائے کہ بھائی کون کون ہے جو فلاں وڈیرے کے گھر پر حملہ کریں گے، اسے قتل کریں گے، تو بندہ کہے گا نہیں بھائی وہاں تو سیکورٹی بڑی ہوگی، وہاں تو حفاظتی انتظامات بڑے ہوں گے، میں نے اپنی جان دینی ہے، پتہ نہیں اس کو کوئی نقصان پہنچا پاؤں گا کہ نہیں، خود مرنا ہے میں نے۔ لیکن اللہ کی قسم جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا میری طرف سے میرے دشمن کو مارنا ہے، صحابہ کرام جانوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کئی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یہ الگ بات ہے چناؤ کس کا کیا تھا؟ سیدنا اللہ اکبر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیونکہ یہ سابقہ یہودی تھے اور انہوں نے جو اللہ کے نبی کے سامنے کعب بن اشرف کے پاس پہنچنے کا منصوبہ بیان کیا تھا نا، وہ اللہ کے نبی کو بڑا پسند آیا تھا۔ تو برن صحابہ بھائیوں نیکی خیر کے کام میں فوراً کھڑے ہوتے کہ بھائی میں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اور اسی بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رغبت دی ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لو۔ پہلے جو آیت پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ وسارعوا، جلدی دکھاؤ، اور یہاں پر کیا ہے؟ فاستبقوا، مسابقہ سے ہے، مقابلہ کرو۔ اور مقابلہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ جیتنے کے لیے۔ تو فرمایا مقابلہ جیتو، آگے نکلو دوسروں سے، لیکن کس چیز میں؟ الخیرات، نیکی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو مقابلہ کر کے کہ بھائی مجھ سے نیکی میں کوئی آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ اب شیطان نے مجھے اور آپ کو کیا سوچ فکر خیالات دے دیے ہیں کہ بھائی فلاں دنیا میں اتنا آگے نکل گیا ہے، مجھے اس سے آگے نکلنا چاہیے۔ اور زیادہ تر یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ حسد کی اس آگ میں لوگ یقین کر کر خود تو جل رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو جلانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں، محنت چھوڑ دیتے ہیں، محنت خود کر نہیں سکتے، دوسرا آگے نکلتا ہوا ان کو اچھا نہیں لگتا، لہذا پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگ جاتے ہیں، اسے بدنام کرنے پہ لگ جاتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرنے پہ لگ جاتے ہیں، اس کے خلاف پراپوگنڈا کرنے پہ لگ جاتے ہیں تاکہ یہ بدنام ہو جائے، اسے نقصان پہنچے۔ او بھائیو، کیا کبھی دوسروں کو نیچا دکھانے والا خود کبھی اونچا ہو جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ حسد پیدا ہوتا ہے۔ دنیا داری میں آگے نکلنے کا جذبہ رکھ کے بندہ حسد اپنے دلوں میں پیدا کر لیتا ہے، وہ کیوں نکل گیا، میں کیوں نہیں نکلا، اس کا اتنا کاروبار میرا کیوں نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ ایسی بیماری ہے سکے بھائیوں کو کھا جاتی ہے، بھائیوں کے ہاتھوں سے مروا دیتی ہے، وہ کہ حسد ہے نا۔ پھر اس میں آج کل کے پرفتن دور میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ جادو کا سہارا لیتے ہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے، کسی سے کرواتے ہیں، میں منظر عام پہ نہ آؤں، پیسہ تک لگا دیتے ہیں، یقین کریں۔
لالچ کیا ہے؟ دنیا میں آگے نکل جاؤں. اللہ کہتا ہے نہیں، دنیا میں نہیں. دنیا میں مقابلہ کرو گے حسد پیدا ہوگا، دشمنیاں کھڑی ہو جائیں گی، جان کا خطرہ ہے. فاستبقوا الخیرات، مقابلہ کر کے آگے نکلنا چاہتے ہو، جیتنا چاہتے ہو مقابلہ، تو خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں مقابلہ کرو. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی، اہل جنت کی صفات ذکر کرتے کرتے یہ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے. یہ جنت میں جانے والے، رب کو راضی کر لینے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انعامات پانے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے. اسی طرح سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ محترمہ کا اللہ نے ذکر کیا. انہوں نے اللہ سے بڑھاپے میں اولاد کی دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی. بیٹے کی بشارت دے دی بڑھاپے میں، اور بیٹے کا نام بھی اللہ نے خود بتایا، میں تمہیں یحییٰ دینے والا ہوں. اور اس کا مستقبل بھی متعین کر کے بتا دیا، فرمایا یہ نبی بن کے آئے گا، اور نبی بھی ایسا کمال اپنے آپ پہ ضبط رکھنے والا، نیکوکار لوگوں میں اللہ کی خاطر سب کچھ لوٹا دینے کا جذبہ رکھنے والا ہوگا. ایسا فرما بردار نبی بن کے آئے گا. تمہارا بیٹا جس کی آج خوشخبری دی جا رہی ہے، جس کے لیے تمہارے جسموں میں کوئی طاقت نہیں، امیدیں تمہاری جواب دے چکی ہیں. اللہ فرماتے یہ احسان ہم نے اس جوڑے پہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جوڑا نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتا تھا، دیر تاخیر نہیں کیا کرتا تھا. یہ ادب ہونا چاہیے نیکی میں، بھائی یہ کوئی اور نہ لے جائے، مجھے نیکی سمیٹنی ہے. اللہ اکبر. تو بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم بھی نیکیوں کے لیے ہی ہیں. رمضان میں ذرا جذبہ نیکی کا اور بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے کہ بھائی میں نے انشاءاللہ پوری برادری سے، پورے رشتہ داروں سے، پورے علاقے میں انشاءاللہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، عبادتیں کر کے آگے بڑھنا ہے، رب کو راضی کرنے میں آگے بڑھنا ہے، جنت پانے میں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، اجر و ثواب زیادہ کمانے میں آگے بڑھنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاخیر کرنے کا نقصان کیا بیان کیا؟ مال خرچ کرنے کی رغبت دی نا، تو فرمایا اتنی تاخیر نہ کر دینا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اتنی دیر نہ کر دینا کہ یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور پھر وہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، لاصدق، میں کوئی صدقہ کر لیتا، وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں کوئی نیکی کے کام کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. اللہ تو نے تو مجھے مہلت ہی نہیں دی. بھئی مہلت تو ملی، اتنی زندگی ملی، میرے 55 سال عمر ہے، مجھے 55 سال ملے عبادت کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے. نقصان میں نے اپنا آپ کیا، اب وقت آ گیا ہے اور میں کہوں رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. اور اللہ کہے میں نے جو 55 سال دی اس میں کیا کمایا تم نے؟ اب تھوڑا سا اور مانگتا ہے، اتنے عرصے میں کچھ کر نہیں پایا، اب تھوڑے سے میں کیا کرے گا؟
فرمایا نہیں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ نے ایک وقت ہر بندے کا مقرر کر دیا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی، اسی مہلت میں فائدہ اٹھا لو، اسی مہلت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے کچھ کر لو۔ تو بھائیو، آئیے ہم بھی دوسروں سے آگے بڑھیں، ہم بھی تیزی دکھائیں، جلدی کریں کہ کہیں رمضان گزر نہ جائے۔ کل تک کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور آج ہم نے 9 روزہ رکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلا 9 گزر گئے۔ آگے بھی بھائی اسی طرح ہوگا، کوئی پتہ نہیں چلے گا اور رمضان اختتام پذیر ہو جائے گا، لیکن میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں گا، نہ اپنے گناہ بخشوا سکوں، نہ نیکیاں کما سکوں، نہ رب کو راضی کر سکوں۔ جہنم جسے اللہ بند کر دیتا ہے، کتنے لوگوں کو رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادیاں دیتا ہے، میں کتنا بد نصیب ہوں گا جو اگر اس رمضان کی کسی رات کو میرے رب کی طرف سے میرے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ اعلان نہ ہو۔ اللہ کی قسم مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو۔ یہ مہینہ مبارک جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے، ولم یخلق احد، ایک دروازہ بھی بند نہیں چھوڑا، سارے کھول دیے اور مجھے دعوت دی، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیوں کے حریص، نیکیوں کی تمنا رکھنے والے، نیکیوں کی حرص لالچ رکھنے والے، آگے بڑھ، موقع ہے تمہارے۔ یہ موقع شاید تجھے اگلے سال نصیب نہ ہو پائے، شاید تیری زندگی میں یہ آخری موقع ہو، تو کمائی کر لے اسی میں، اپنی نجات کا سامان اکٹھا کر لے اسی میں، اپنی قبر کے لیے قبر کی وحشتوں میں اپنا ساتھی بنا لے اسی میں، قیامت کی ہولناکیوں میں سکون اطمینان کا ساتھی بنا لے اسی زندگی میں۔ سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں، اپنے لیے سایہ یہیں پہ بنانا ہے، ہم نے اسی زندگی میں بنا لے۔ پل صراط پر گزرنے کے لیے تیرے پاس کوئی چراغ، بجلی، لائٹ نہیں ہوگی، یہ نور تیرے ایمان کا اس پل سے تجھے پار کروائے گا۔ رمضان کے اس مہینے میں ایمان بنا تاکہ راستہ تیرے لیے کلیئر ہوتا جائے، اللہ کی طرف بڑھنے کا، کامیابیاں حاصل کرنے کا، جنت میں داخلے کا راستہ آسان ہو جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پانے کا۔ تو اس میں بھائیو تاخیر نہیں، عبادت کرنے میں جتنا تیز بندہ چل سکتا ہے رمضان کا مہینہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تیز چلیے، یہ کام بھی میں نے نہیں چھوڑنا ہے، وہ کام بھی میں نے کرنا ہے، یہ نیکی بھی نہیں جانے دوں گا، وہ نیکی بھی اس سے محروم نہیں ہوگا۔ کوئی نیکی ایسی نہ ہو جو مجھ سے بچ جائے، مجھے رمضان کے مہینے میں کرنی ہے، کیونکہ رمضان میں کی جانے والی نیکی باقی دنوں میں یقین کیجئے پورا سال وہ نیکی کرتے رہے تو وہ اجر حاصل نہیں کر سکتے جو رمضان میں ایک دفعہ کر کے بھی حاصل کر سکتے۔ جس میں نفل کا ثواب اللہ نے فرضوں کے برابر کر دیا، عام دنوں میں آپ نفل نماز پڑھیں تو اس کا نفل کا ثواب ہے، رمضان میں پڑھیں اس کا فرض کا ثواب ہے۔ ہم نے فرضوں میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں، اور نمازوں میں کوتاہیاں، غفلتیں کرنے والے بھائیوں، آئیے رمضان کے مہینے میں لوگوں نے تو ہمیں لگا دیا قضاء عمری جس کا کوئی قرآن و سنت میں تصور نہیں ہے، لوگوں نے تو ہمیں آسانی دی کس بات پہ؟ لو جی رمضان کے آخری جمعے کو عصر کی بات 4 رکھتے پڑھ لیں، ساریاں معاف ہو جائیں گی۔ اور بھائی
بھائیوں پچھلی جو ہو گئی توبہ کیجئے، یا اللہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا، پچھلی تو معاف کر دے، اب آگے بڑھ۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا ہے، نفل زیادہ پڑھ تاکہ وہ فرضوں کی کمی اللہ پوری کر دے۔ جو فرض چھوڑے تھے نا، ان فرضوں کی کمی اللہ پوری کر دے تیرے نفلوں سے۔ اور نفل صرف نماز میں تو نہیں ہے، نفل تو ہر عبادت میں ہے۔ ہر عبادت جو اللہ نے فرض نہیں کی ہے بھائیو وہ نفل ہے۔ اور عبادت دو چیزوں سے ہوتی ہے، جسم سے، ایک مال سے۔ اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جسم سے عبادت کر کے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے کی رغبت دی ہے، وہاں مالی عبادت خوب کر کے ہمیں قائل کیا ہے اس بات کا کہ رمضان جسمانی عبادتوں کا بھی مہینہ ہے اور مالی عبادتوں کا بھی مہینہ ہے۔ لہذا نہ جسم میں کوئی عبادت میں کمی آنی چاہیے اور نہ ہی مالی عبادت میں کوئی کمی آنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے، جو نیکیاں کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کمیاں کوتاہیاں ہیں، خامیاں کمزوریاں ہیں، اللہ تو اپنی بارگاہ سے انہیں دور کر کے ہم جو ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہیں اللہ انہیں ہی ہماری نجات کا، جنت میں داخلے کا، تیری رضا کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔